خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ رب العالمین کی ہندوستان نبی آخر الزمان احمد مجتبی دکھیاں دے مر جاؤ مارا حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام سامنے قدر بزرگوں دوستوں اور بھائیوں مالک کی جلا شان کی کرم نوازی جس مالک کی کائنات میں سن نماز جمعہ المبارک ادا کرنے کا موقع عطا کیتا ہے دعائے رب العزت کی پاک بارگاہ میں مالک جڑے جملے کلمات قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ اودے تے مینوں صحیح بیان کر کے مینوں تساں دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات عظیم و محتشم معزز و محترم مالک جلا شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا کا سیغہ مالک نے الا کا سیغہ لایا اپنے انہاں بندیاں واسطے کہ جڑے اس آیت دے وچ منفرد نے والعصر بندہ کاٹے تے خسارے دے وچ اگے اللہ قرآن نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا
وعامل الصالحات بندہ کامیاب بھی ہے جڑا نیک تے صالح اعمال کرتا ہے۔ اللہ دا سیغہ اللہ نے قرآن چلایا ان بندے واسطے بے شک او بندے اللہ ان اولیاء اللہ بے شک او بندے جڑے اللہ دے پروردگار نے لا خوف علیہم انہاں نوں نہ کوئی خوف ہوندا ہے ولا یحزنون اور نہ ہی کوئی ڈر ہے۔ بازار بندہ جس وقت کسی دا غلام بن جاتا ہے، کسی دا نوکر رہ پیندا ہے، نوکر رہ پیندا ہے، پھر وہ دے مونیاں تو باہر اتر جاتا ہے، وہ کہندا ہے کہ میں فلاں چودھری دا نوکر ہاں، تے جیڑا نوکر اپنے مالک جندا شان اللہ بن جاتا ہے، پھر انہوں ڈر کے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی گا کیا بات ہے۔ ایک ڈر ہے بندے دے دل دے وچ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں ایک چودھری ہے، جٹ ہے، زمیندار ہے، بڑا مالک ہے، بڑی وہ دے کول دولت ہے، بڑی جائیداد ہے، میں او دا نوکر ہاں، او دے نال ہاں، میرے مگر بازار پنجابی دے جملے نے بھی میرے مگر او دا ہاتھ ہے۔ تے جیڑا بندہ خیال کرو، جیڑا بندہ پھر اس مالک دا نوکر بن جاتا ہے جیڑا سارے نوں مالک نے بخشا، پھر وہ اس بندے دا کیا لگتا ہے۔ ایک بندہ جیڑا کسی دا نوکر ہے او دی یہ حیثیت بن جاتی ہے، او دی یہ شان اور وہ اس مقام تے چلا جاتا ہے، انہوں عام بندہ کوئی آواز نہیں مار سکتا کہ مت میں کو آواز دیتی تے ایڈا مالک مینوں نہ کچھ کریا، تے پھر اس مالک دی شان کی ہو گئی جیڑا سارے نوں ایک چیز بخشن والا ہے، جدے کائنات دے وچ جدے صدقے کائنات دے وچ کائنات پوری کائنات دے وچ پوری کائنات دے وچ ایک بندہ کسی دا مالک ہوے تو کوئی آواز نہیں ماردا تے جدا او مالک بن گیا پھر اونوں کون مالک اللہ دا سیغہ لایا اللہ اللہ نے قرآن دے وچ اللہ دا سیغہ لایا اللہ ان اولیاء اللہ اللہ ان اولیاء اللہ علیہم ولا هم يحزنون، کیا پھر دے نہ کوئی جسم سے ڈر نہیں ہے، نہ کوئی روح نو ڈر نہیں ہے، بندہ کہتا ہے کہ میری روح کو تکلیف ہے، میرے جسم کو تکلیف ہے، میں فلاں بندے دا ڈر ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ، جس وقت بندہ میرا بن جاتا ہے پھر نہ انہوں خوف رہتا ہے نہ انہوں ڈر رہتا ہے۔ کیا اللہ دا سیغہ لایا، توجہ طلب، بالکل توجہ طلب دور ہے، توجہ کرو جملے آنے۔ ایک بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بد کردار ہے، باہر آپ اس واقعہ سنا بیٹا میں صرف متوجہ کرنا واسطے دور جملے دین لگا۔ ایک بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بد کردار ہے، او دے بستی دے وچوں ہون دے ناطے اللہ بارش نہیں عطا پیا کردا، او دے بستی دے وچ موجود ہون دے ناطے اللہ بارش عطا نہیں پیا کردا، اور پھر او دے ہون دے ناطے اللہ بارش دی رحمت عطا پیا کردا ہے۔ ایدے وچ وجہ کی اللہ فرماتا ہے کہ ایدے وچ وجہ ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جس وقت وہ بندگی اپنا لیتے ہیں پھر خوف تے رہیں گے کرنا، پھر خوف تے بندہ گناہگار ہے، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب نے کیا بارش نہیں ہوئی، سارے اکٹھے ہوئے باہر آ کے ایک ہجوم بڑھیا، دعا کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، وہی ہے
کیا کہ موسیٰ تیری محفل دے وچ ایک دا بندہ ہے انہوں کو وہ اٹھ کے محفل دے وچوں باہر چلا جائے اللہ کہتا ہے میں بارش کا رسول بندے دے دل دے وچ خیال آیا پروردگار عالم کہ میں گناہگار ہاں میں شہزار ہاں بد کردار ہاں گناہ کرنا میرے تو گناہ سازا دولت ہے اور میں یہ گوارا نہیں کرتا اتنی بڑی محفل دے وچوں میں کلا اٹھ کے باہر جاؤں اگر وہ اس مالک دی کبریائی دیکھو آنا کہ وہ کیویں کرم کرتا ہے کیویں وہ رحم کرتا ہے کیویں وہ فضل کرتا ہے اتھے بیٹھے مجمع دے وچ بندہ معافی پہ طلب کرتا ہے مالکا مہربانی کر دے میں کو نہ گناہ کراں گا میں توبہ کرنا وا اتھے مالک اعلان پہ کرتا ہے موسیٰ ہاتھ چکو دعا مانگو میں رحمت دی بارش عطا کر دے موسیٰ ہاتھ چکو دعا مانگو میں رحمت دی بارش عطا کر تے مالک دی پاک بارگاہ دے وچ پھر موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے پروردگار عالم مینوں بھی اس راز دا پتہ چلنا چاہیے ایڈا بڑا راز تو میں موسیٰ تو چھپا گیا ایڈا بڑا راز مالک نے فرمایا کہ موسیٰ جو میں جاننا وہ تو نہیں جاننا میرا پیغمبر ہے میرا نبی ہے پر جو میں جاننا وہ تو جاننا نہیں کیا کہ اس نے انہاں بندیاں دے وچ بیٹھ کے اپنے دل دے وچ ایک خیال کیتا ہے کہ مالکا مینوں معاف کر دے جس وقت تے جسم دے دل تے دی روح دے چیز آن تک پڑی ہے اس نے پھر توبہ کی تھی خوف دے دل دے وچ آ گیا جس وقت خوف آیا تے مالک فرماتا ہے پھر انہیں خوف نو تک کے انہیں ڈر نو دیکھ کے میں انہوں معاف کیتا اگلے جملے سنو میں انہوں معاف کیتا اللہ فرماتا ہے میں انہوں معاف کیتا اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہوں نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے تے نہ ہی قبر میں ڈر ہوگا نہ ہی حشر دے وچ ڈر ہوگا کیا ہے دے واسطے کوئی ڈر نہیں رہے گا ختم ہو گیا ڈر پتہ چلیا جس وقت بندہ لا لا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بڑے فائدے ولی ہوئے تے ولایت ملن تو پہلے آپ بڑے فائدے شرابی سن آپ دا نے کارخانہ شراب بناتے بھی سن شراب پیندے بھی سن تے شراب فروخت بیچتے بھی ایک دن چلدے لگے جاندے چلدیاں رستے سے وچ تکیا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ نے دیکھا رستے سے وچ ایک چھوٹا جہا کاغذ کا ٹکڑا پیا کاغذ کا ٹکڑا زمین تے پیا ہے انہوں زمین تو اٹھایا اس وقت انہوں زمین تو اٹھایا وہ دے تے تکیا لکھیا کی وہ دے تے لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جملے پڑھے اللہ دی تعریف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جملے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اٹھا کے تے جا کے انہوں صاف کیتا کپڑے دے نال صاف کر کے انہوں اونچی جگہ تے رکھ دیا اس وقت اونچی جگہ تے رکھیا محفوظ جگہ تے رکھیا تے مالک جل شانہ اللہ اکبر آپ دی کبریائی نے دوبارہ نہ کیتا اس بندے میرے نام دا احترام کیتا ہے کہ ہن مینوں رب کون آکھے جے میں دی شان نہ ودا چھڑا سبحان اللہ کیا میں دی شان نہ ودا چھڑا مینوں رب کون آکھے بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی کہندے نے میں کارخانے گیا ایک دن گزریا دو دن گزرے تیسرا آیا تے میں کارخانے گیا میں ویکھدا کیا کارخانے دا دروازہ بند ہے کارخانے کے دروازے کے آگے ایک بندے دستک دیتی بزرگ بندہ ہے سفید داڑھی سفید زلفاں سر سے امامہ شریف بنے لباس سنت کے مطابق آیا ہے
کے دروازے پہ آ کے دستک دیتی جس وقت دستک دیتی تھے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جڑے نوکر چاکر سن میرا کارخانہ سی شراب دا وہ گئے میں جا کے دروازے پہ دیکھا کہ کوئی بزرگ آ کے کھڑا ہے کہ انہوں نے کہا بھی گول بابا کی گل ہے انہوں نے کہا بھی میں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو ملنا میں بشر حافظ کو ملنا ہے انہوں نے کہا خیر انہوں نے کہا میں ملنا میں پیغام لے کے آیا جس وقت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ چلتے چلتے کہتے جا کے بابے کو ملے بزرگ کو ملے تو لگا بھی میں تواڈے علاقے دا وقت دا مجدد دا مگر کسی کو پتہ نہیں مینوں مالک دی طرف الہام ہویا ہے بھی جا بشر حافظ دے بوئے تے اونوں کہے اج توبہ کر کے او دے قائم ہو جا میں جا کے گلیاں دا سردار بنا سبحان اللہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نام اندر ایک تار جی چل ٹھاٹ سے بچی میں کیا بھئی بشر حافظ کو خیال کر توجہ کر تو گناہگار ہے سیاہکار ہے خلقدار ہے اڈا تیرا شراب کا چلتا ہے شراب بنانا بھی ہے شراب پینا بھی ہے شراب فروخت بھی کرنا ہے ایڈا بڑا کرم تیرے تے اللہ کا بندہ کہتا ہے میں خود اللہ کی طرف الہام ہوئے اللہ کا پیغام لے کے آنا بشر حافظ کہتا ہے پھر میرے دل کی دنیا بدل میرے دل کی دنیا بدلی میں نکلیا کارخانے دے وچوں کارخانہ چھڑیا چھڈ کے گھر باہر چھڈیا تے جنگل دے وچ چلا گیا جس وقت جنگل دے وچ گیا توبہ کیتی کلمہ پڑھیا تے جو ہی سر سجدے دے وچ رکھیا تے امام الانبیاء دی زیارت ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت پھر لاجوال پریت نوں توڑ دے جی دی پاں پھڑ دے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے جس وقت امام الانبیاء علیہ السلام ودعا نے چیل کیا دے کیا جننے ویخ لیا میرے مدنینوں اور غیر والے تکنے بولو ایک بار پیار کر سبحان اللہ بشر حافظ کہنے میں حضور دے چہرے دی زیارت کی خیر میں بڑا ہی سکون ہے جیڑا مینوں کبھی شراب دے جو نشہ دے سکون نہیں سی نہ ملیا او حضور دے چہرے دی زیارت کی امام الانبیاء علیہ السلام کا بولا بولتا ہے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ تعالی کہتے ہیں امام الانبیاء آقا علیہ السلام کے فتوحات دے چہرے دی زیارت کی قرآن جاری کرتا ہے لقد
دی شراب دا کارخانہ ختم ہو گیا اللہ دی پاک بارگاہ دے وچ اپنا آپ جڑا ڈال دیتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بشرا پھر رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں پھر اس تو بعد مینوں کوئی دنیا دا نہ ڈر رہ گیا نہ کوئی خوف پھر بشرا پھر رحمت اللہ تعالی آپ کہتے ہیں نہیں میرا وقت چلتا گیا اللہ نے پھر کی مقام بنا دیا بشر حافظ رحمت اللہ علیہ آپ جڑے رستے سے جو گزر حافظ رحمت اللہ تعالی آپ کا لقب سی کیونکہ جس وقت آپ نے توبہ کی تھی اس تو بعد پھر آپ نے اپنے پیروں کے وچ کھڑاواں یعنی کہ جوتی نہیں پائی جنی زندگی گزری ہے نا بعد توبہ تو بعد جنی زندگی گزری ہے او دے وچ پھر بشر حافظ رحمت اللہ تعالی نے اپنے پیروں کے وچ کھڑاواں نہیں پایا جوتیاں نہیں پائی مالک نے پھر شان کی عطا کی تھی جڑے رستے تو بشر حافظ رحمت اللہ تعالی گزرتے سن اس رستے سے جانور بھی کبھی پیشاب نہ کبھی وہ پیشاب نہ کرتے بشر حافظ رحمت اللہ تعالی کا جتوں گزر ہوتا ایک دن آیا ایک وڈیری جی مائی اس نے تکیا بھئی ایک جانور یعنی کہ کتا جڑا ہے وہ رستے سے پیشاب کیا کرتا ہے مائی اس وقت بول گئی کہتے ہیں مینوں لگدا ہے کہ بشر حافظ جڑا ہے وہ دنیا کو چلا گیا کہندی مینوں لگدا ہے کہ جویں بشر حافظ رحمت اللہ تعالی دنیا تو پردہ کر گیا پھر وہ مائی چلتی بشر حافظ رحمت اللہ تعالی دے دربار تے گئی آپ کا جتنے بہن گھروں سی اسے کہیں جا کے پوچھا کہ دوستاں نے دسیا عزیز و اقربا مسائل جڑے سن انہوں نے کہا کہ بشر حافظ رحمت اللہ تعالی تے فوت ہو گیا کیا ماں مینوں اج سمجھ لگی ہے اس چیز کہ جتنی دیر تک بشر حافظ رحمت اللہ تعالی زندہ سن اتنی دیر تک کوئی جانور بھی رستے سے پیشاب نہیں سی کرتا کیونکہ وہ تو بشر حافظ نے گزر کے جانا آپ نے لنگ کے جانا ہوتا سی پھر اللہ انہاں دی ترتیب اللہ انہاں دا ادب کرواتا ہے اپنے جانوراں کولوں انسان تے انسان رہ گیا حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ وقت دے بڑے بادشاہ ہو گئے آپ ایک دن باہر سیر کے واسطے گئے تھے اپنی نقیر کے سی نا نگرانی انہوں کہہ کے گئے کہ میرے آنگیاں میں میرا تخت جڑا ہے سجیا ہو باہر گئے اچانک واپسی ہونا پیا اس نے پھلاں دی سیج دے نال نقیر جڑی نگرانی سی اس نے پھلاں دی سیج دے نال تخت نو سجایا جو دے دل دے وچ خیال آیا کہ جڑا بادشاہ تے آرام کرتا ہے میں بھی آرام کر کے دے دیکھا کتنا کچھ سکون دے تے 2 منٹ ہو گئے نے او دے تے لمبی پئی ہے تے ادھروں حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ آپ نے تکیا تے بڑا غصہ آیا جلال دے وچ آ گیا بھی نوکر ہو کے ایک بادشاہ مالک دے جڑا تخت تے آرام تے کر دی چھڑی کھوائی تے مارنا شروع کر تے مار کھاندیاں او نقیر جڑی نوکر آئی او روندی بھی پئی ہے تے نال ہسدی بھی پئی او دے کچھ لمحے گزرے جڑے رون دے وچ تے نال ہی او دے لمحے بدل گئے او ہسن لگ گئے حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی آپ نے بلایا انہوں نے کہا بھئی تیرے رون دی تے مینوں سمجھ آ گئی تیرے رون دی تے مینوں سمجھ آ گئی بھی میں تینوں مارے ہے تے تو رون لگ پئی ہے تینوں تکلیف ہوئی ہوے تے تیرے ہسن دی مینوں سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر کبیرہ سا کیا بھئی روئی دیس تو اس تخت تے میں آرام کیتا ہے تے مینوں دی سزا مل گئی حسدی تے اس تو بڑیاں بھی جڑا بڑی دیر تو یہ آرام کرتا ہوتا ہے قیامت دے دن او دا کی یاد ہے سکھا بھی میں روئی دیس تو ہاں بھی میں تے تھوڑی دیر دے آرام کیتا ہے تے مینوں دی سزا مل گئی اتنی سزا او دی ملی ہے
تھوڑی دیر میں تے آرام کیتا ہے مینوں اینی سزا ملی ہے کہ جڑا بڑی دیر تو تے آرام کردا ہوندا ہے قیامت دے دن او دے نال کی بنے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ دے دل دے اندر وہ جملے اترے رات ہوئی بستر سے آرام کا کرتے ہیں چھت دے اوپر کسی دے چلن دی آواز سنی چھت دے اوپر کسی دے چلن دی آواز سنی آواز دیتی کون ہے کیا میری اونٹ کھڑی گیا ہے میں چھت دے تو لبدا پیا تو نہ کہا تو پاگل ہے چلے کبھی اونٹ چھت تو بھی کھڑیتے لبے گے تو نہ کہا ابراہیم ان تختاں دے سوتیاں وہ مالک بھی نہیں ہونا کیا جے اس چھت دے اوپر اونٹ نہیں نہ ملدے انہاں تختاں تے نرم بستریاں تے سوتیاں پھر وہ مالک بھی نہیں ملدا حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی اٹھے آپ دے دل دے وچ خیال آیا دل دی تخلیق جو جملے اترے صبح اٹھے توبہ کی اپنا جڑا وزیر سی انہوں بلایا انہوں اپنی بادشاہی ساری سونپی انہوں کیا بگڑیا تو جان میرا کام جانے میں یہ بادشاہی دنیا دی تو ریا میں انہیں بادشاہی نہیں کرا تو سکھا ابراہیم سیانہ بنتے یہ بیڑا پھر کری میں کو نہیں لبنا بادشاہی جڑی لبی ہو گئی انہوں چھڑیے بندہ بڑے پریشان ہوتا ہے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا بگڑیا نہیں ہن میں یہ بادشاہی نہیں کرا انہیں بادشاہی تو کر تیرا کام میں تو بادشاہی کر میرا کام میں میں اس مالک کی جدائی کرتا آپ نے جا کے دریا میں ڈیرا لایا اس وقت ڈیرا لایا کہ اللہ اللہ کرنی شروع کی تھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پھر انہوں نے کوئی نہ خوف رہتے نہ ہی ڈر گئے جڑے اللہ دے ہو گیا جڑے اپنے مالک حقیقی دے نال لا لے گئے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی چھڈی چلتے چلتے جس وقت دریا دے گئے دریا دی من دے اوتے گئے جا کے اللہ اللہ کرنی شروع کی ایک دن وہ وزیر دا جڑا نا گزر ہویا نا اس نے تکیا کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 7 رنگ دا کرتا پایا وہ بھی ایک سائڈ کو پھٹیا تے سوئی دے نال اونوں سیندے پے تروپے لاندے پے وہ وزیر جڑا بادشاہ بنیا سی وہ کہندا چلدا چلدا قریب گا سکیا ابراہیم میں تینوں ہو سکیا سی یہ بادشاہی نہ چھڈ ہن بول ہو وقت جگہ سی ہے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے جس وقت حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے جس وقت یہ جملے دیکھے سنے تو نہ کہا کہ وہ بادشاہی کو کہہ میں دنیا دی آپ میں تینوں بخاما جڑی مالک نے مینوں بادشاہی عطا کر کیا میں تینوں بخاما حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی نے سوئی دے نال تروپے لانے پیسوں کو سوئی کھڑی اس سمندر دریا میں سوئی کہ کیا بھی تیرے کو طاقت ہے کہ اس سمندر دے وچوں سوئی میں واپس لے آ کے دے وہ وزیر جڑا وقت دا بادشاہ بنیا سی وہ کہندا ہے مینوں لگدا ہے کہ میرا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی بادشاہی کو چھٹی اعتماد کو بھی پھر پاگل ہو گئے کبھی یہ بھی کام ہویا ایسے کہ سوئی سمندر دے وچ سٹی ہے کہ وہ مچھلی یا کوئی جانور یا کوئی طاقت ہے تو واپس لے آ کے دے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی نے کیا ہو پریشان ہو کر سکھا بھی میرے لگتا ہے دماغ کو ابراہیم جڑا ہے کہ چلا گیا تھا دماغ بھی خراب ہو گیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی نے کہا نہیں تینوں نہیں پتا تو آواز نہیں دے سکتا تیرے کول طاقت نہیں تو تے دنیا کی بادشاہی لے کے لگا پھر رہا ہے تیرے کول دنیا کی بادشاہی آپ میں تینوں کھانا وا جس وقت میں سارا کچھ چھڈ کے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں اللہ دے نال لائی لگا میں اللہ دا بندہ بننا پھر اللہ نے طاقت بخشی ہے میں اللہ دا بندہ بنیا آپ میں تینوں دسنا وا تینوں طاقت اللہ نے تینوں عطا کی ہے اللہ تینوں بھی عطا نہیں کی یا پھر آپ ہے تینوں دسنا حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے آواز دی کہ میری سوئی مینوں واپس لے آ کے دے ایک
کتاباں دے وچ ہوتا ہے کہ مچھلیاں سونے دیا سونا تے چاندی دیا سونا لے کے حاضر ہو وزیر جڑا بنیا سی اس نے تکیا سکتا کہ یہ ماجرا حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے کیا بھی مینوں وہ سونا نہیں چاہیے نا جیڑی سوئی میں سٹی ہے مینوں وہ سوئی حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مچھلی حاضر ہوئی اس نے سوئی جیڑی وہ ہی مینوں سمجھی پیش کی تھی جیڑی سوئی میں سوئی وجہ تو پتہ چلیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جس وقت بندہ اپنے مال کے جل شان ہو جدا اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا والعصر بندہ گھاٹے تے خسارے دے وچ مگر اللہ نے یہ وچ ارشاد فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بندہ کامیاب بھی ہے اگرچہ بندہ کامیاب بننا چاہے تو بندہ کامیاب بھی ہے العصر سے بڑی گل نہیں بات اللہ نے فرمایا اس کو کہ بندہ کامیاب بھی ہے اگرچہ وہ نیک صالح دین متقی تے پرہیزگار بن جائے نیک تے صالح عمل کرے گا اللہ فرماتا ہے جس وقت وہ نیک تے صالح عمل کرے گا پھر وہ واسطے اللہ نے جو فرمایا گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پھر وہ واسطے نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ ہی ڈر بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی آپ ایک دن بیٹھے نے آپ نے تکیا آپ کی مریدنی آئی وہ تے متھے تے لکھیا دو سی پریشان ہو گئے کہنے لگے کہ میں جنت دے وچ جاواں گا دادا صاحب جنت دے وچ موئین الدین جنت دے وچ بابا فرید الدین گنجے شکر جنت دے وچ تے بہاؤالدین زکریا دی سو کہ تو جنت دے وچ جائے تیرے سنگ دے نال کہ ایک تیرے ہاتھ تے بیعت کرن والی مریدنی دوزخ دے وچ جائے گی بہاؤالدین زکریا پریشان ہو گیا مالک دی بات بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا رب العالمین کہ اے دے گناہ جڑی اے دے گناہ سازا تو گئے وہ معاف کر کے دے متھے دے اوتے جنت دی جڑا ہے او نکلنا مگر عمل کو نہ ہویا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تے میرا پوتا مار گیا اس جا کے دیکھا ٹیلے تے بابا آ کے بیٹھا اس وقت اس پوچھا تے پوتے نے پوچھا بابا جی تسی کون نہ کہا میں فرید الدین بابا فرید الدین کہتے شکر میرا نام فرید ہے دوڑتا کہا کہ بابا جی ٹیلے تے بابا آ کے بیٹھا پرانا جی دا نام ہے بابا فرید ہے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی نے اسی وقت اپنی مریدنی کو کیا بھی کروا پانی دا بھر لے لوٹا پانی دا بھر لے تے جا اس بابے کو وضو کرا مریدنی نے لوٹا تے بھر لیا پر دل دے وچ خیال کیتا کہ بابا جی مریدنی تہاڈی ہاں تے وہ کہنا دے تے کر رہے دوبارہ بھی نہیں نہ ہوندا انہاں کہا بھی نہیں جا کے کروا پانی دا لے کے گئیاں بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وضو کروانا شروع کیتا تے لوٹا پانی کا جڑا ہے وہ سارا ختم ہو گیا تے بابا فرید الدین اس عورت دے متھے بدلن تکی جاندے متھے بدلن تکی جاندے تکدیاں جس وقت متھے بدل تکدے جاندے تے پانی ختم ہو گیا جا پانی اور لے گیا گئی تے جا کے کہنے لگی کوئی بابا جی میں نہیں جانا وہ تے بابا ٹک ٹکی لا کے ویکھی میری نہیں جانا انہاں کہا پھر جا کروا پانی دا لے لے تے دوڑ کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بتاؤ اس وقت عورت جلدی جلدی گئی کروا پانی دا لے کے گئی بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ نے دوسرا کروا پانی دا اسی طرح چلا گیا یہاں جا پانی اور لے کے آگے گئے بابا جی
کربے پانی دے اوتے متھے تے جڑا دوزخی لکھیا ہویا سی اس دوزخ دی اگ بجھاندیاں بجھاندیاں لگ گیا ہے میں فرید الدین نے تے صرف ادھے کربے دے نال اپنا وضو مکمل میں چلیا بھی پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کوئی ڈر تے خوف نہیں رہتا جس وقت بندہ اس مالک دا بن جاتا ہے تے پھر جس وقت وہ بندہ بنتا ہے اس مالک دی بندگی دے وچ آ جاتا ہے پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہتا ہے تیرے ہاتھ تھلے ہون تو پہلے میں مالک نہیں یہ نگاہ ہے کہ تیرے ہاتھ تھلے ہون تو پہلے میں تیری دعا قبول کر لوں پھر مالک اس دی دعا قبول کرتا ہے اس کو پتا چلیا زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ جیتا کوئی پتا نہیں کس میں موت ختم ہو جائے پھر سانو یہ جیون لئی اس مالک کی بندگی اور دل کے وچ امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار رکھنا چاہیے زندگی گزرے جیو تو ایسا جیو ہر بندہ تجھے سلام کرے مرو تو ایسا مرو کہ ہر بندہ تجھے یاد کرے گا جس وقت بندہ دنیا تے بھی رہے اللہ کے احکامات اور حضور کے نقش قدم سے چلے ہر بندہ اس کا احترام کرے بندہ مر جائے بعد بھی انہوں بندے یاد کرن بھی اللہ کا نیک بندہ اس طرح کی زندگی جڑا اس ہمیں جیڑی چاہیے اللہ تعالیٰ تے مینوں امام الانبیاء علیہ السلام دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا